علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا توفکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ واجب الاحترام سامعین مکرم، منتظمین پروگرام ھذا، معزز و مکرم محتشم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ملحاکمین نے قرآن مجید میں 6 مقامات پہ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ کدھر بھٹکے پھرتے ہیں۔ 4 مقامات پہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کا ذکر کیا ہے کہ تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو۔ ان 10 مقامات میں سے 9 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ احکم الحاکمین کی توحید کی بات ہے، اور ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں قیامت اور قیامت کے بعد کے مناظر کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا بھٹکا ہوا انسان وہ ہے کہ جو انسان اپنے رب سے دور ہے، جو اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا خالق کون ہے، وہ مالک کائنات کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں گزارنے کی سوچ نہیں رکھتا، اپنی منمانی، خواہش پرستی اور من چاہی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھولے ہوئے ہو، کہاں بھٹکے ہوئے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے عزت والے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے، تو کدھر بھٹکا ہوا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک، اس ذات سے تو بھٹکا ہوا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے خوبصورت شکل دی ہے، تجھے کامل عقل نصیب فرمائی ہے، اور وہی ذات ہے کہ جس کی طرف پھر انسان نے لوٹ کے جانا بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ یقیناً بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن لوگوں کو اپنی حقیقت اور پھر اخروی زندگی کے مراحل و مناظر سمجھ آ جاتے ہیں، اور وہ اس چند دن کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، ہمیں اپنی منزل سے بھٹکانے والی 3 چیزیں ہیں، راہ راست سے ہٹانے والی 3 بڑی چیزیں ہیں۔
اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اپنی خواہش، اپنی سوچ، اور وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، گویا کہ اس کی خواہشات ہی اس کا معبود بن جاتی ہیں۔ جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہ اس پہ اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا تھا وہ یہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ سب سے بنیادی چیز انسان کی اپنی خواہش ہے۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا تو اس کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنت بنا رکھا ہے۔ دوسرا بڑا انسان کا دشمن جو اس کو راہ راست اور منزل سے ہٹاتا ہے وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کی دشمنی کو سمجھا کرو، وہ کیسے وار کرتا ہے، وہ کیسے اپنی چال چلتا ہے، وہ کیسے صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، وہ منزل سے کیسے دور لے جاتا ہے، وہ رب کی جنت سے کیسے محروم کرتا ہے، اس کے حملوں کو سمجھا کرو۔ جوانوں پہ اس کے حملے اور انداز میں ہوتے ہیں، بچوں پہ اس کے حملے اور انداز میں ہوتے ہیں، عالم اور پڑھے لکھے لوگوں پہ اس کے حملے اور انداز میں ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے والے عمر رسیدہ کے لیے وہ اور ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور عورتوں پہ تو اس کی چال بازی بڑی آسانی سے چل جاتی ہے۔ یہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کو اچھی طرح پہچان لو۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے راہ راست سے بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ اس دنیا کی محبت ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے اور تم اسی غفلت میں ہوو گے کہ قبروں میں جا پڑو گے۔ ان تینوں دشمنوں کو پہچانیے جو راہ راست سے ہمیں ہٹانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ احکم الحاکمین نے، رب ذوالجلال والاکرام نے ہماری زندگی کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، بلکہ علماء نفس انسان کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا بچپن کا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں شیطان بہکاتا کیسے ہے، پھسلاتا کیسے ہے، اور وہ ہمیں منزل سے کیسے دور لے جاتا ہے۔ ہم پوری زندگی میں کتنا وقت اپنے رب کو دے پاتے ہیں؟ 14 سے 15 سال کا اس کا دورانیہ بچپن کا ہوتا ہے، وہ بچپنے میں گزار لیتا ہے۔ 15 سے 25 سال کی عمر جوانی کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان سب سے زیادہ بھٹک جاتا ہے۔ خواہشات کا زور ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا ہوتا ہے، گرما گرم خون اور عقل کم ہوتی ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں بڑے آرام سے آ جاتا ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ ایک موبائل جس کو سمارٹ فون کہا جائے، کسی عقل مند نے بڑی خوبصورت تحریر لکھی تھی کہ یہ موبائل ایسے ہٹا کٹا نہیں ہو گیا، یہ بہت کچھ کھا گیا ہے، اس نے رشتہ داریاں کھا لیں، اس نے پیار محبت کھایا، اس نے عبادت کا شوق ہم سے اٹھایا، اس نے جوانوں کی جوانی تباہ کر دی، اس نے اپنوں سے اپنوں کو دور کر دیا۔
یہ دولت کھا گیا، یہ گھڑیاں کھا گیا، یہ وقت کھا گیا، یہ عزت لے گیا، یہ شرم و حیا کی چادریں اتار گیا، اس کے باوجود اس کو لوگ سمارٹ فون کہتے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے لیے سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکے کا سامان ہے۔ نوجوان سونے سے پہلے فلم دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے نہیں سوچتا کہ یہ جوانی میں رب کے سامنے کیسے گزار رہا ہوں، میں کیوں اس جوان کی طرح نہیں ہو جاتا جو رسول کائنات کی زبان سے صاحب منزل ہے۔ میری اور آپ کی منزل جنت ہے۔ اس دنیا میں میری اور آپ کی منزل دو چیزیں ہونی چاہیے، رب کی عبادت کے ذریعے رب کو راضی کر لو، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے اس کی مخلوق کو راضی کریں۔ یہ منزلیں جو بندہ حاصل کر لیتا ہے وہ صاحب منزل ہوتا ہے، اور پھر ہماری اخروی منزل تو رب کی جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو یوں ہی وہاں پہ اکٹھا فرمائے، اور اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا لو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اس وقت بھٹکا رہا ہے امت کو راہ راست سے۔ یہ فتنہ انہوں نے دیا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں سے اسلام کی دولت کو چھین لیا جائے، ان کے ایمان اور ان کے حیا کا بیڑا غرق کر دیا جائے، اور پھر ان کا مال اور جان اور عزت اور آبرو سب کچھ خاک میں ملا دی جائے۔ آج میرے بھائی، میرے نوجوان نہیں سوچتے ان نوجوانوں کو رات بھر فیس بک پہ بیٹھا ہے، رات بھر واٹس ایپ پہ بیٹھا ہے، چلاتا ہے یوٹیوب، اور نہ جانے کون کون سے اس نے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک اس سے بڑا فتنہ میرے اور آپ کے ملک میں میڈیا کا ہے۔ رمضان اسپیشل پروگرام کے ناموں سے ہماری ایمانیات کی لائنیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ کون ہمیں رستے سے بھٹکا رہا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا اور تہ دل سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس موبائل کے فتنے سے جان چھڑا لو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک میں اپنے نیٹ پیکج بند کر دو، اس موبائل کو گھر میں رکھ دو، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ ماہ صیام ہے، یہ ہمیں منزل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہ رب کی جنت دلوانے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یا رب منعتہ من الاکل والشرب، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو کھانے نہیں دیا، میں نے اس کو پینے نہیں دیا۔ رات کا سنا ہوا قرآن آئے گا، قاری صاحب کا پڑھا ہوا قرآن آ جائے گا، اور نہ بھٹکیے رستے سے۔ جب رات کو نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، کسی مولوی کی بات میں مت آئیے کہ یہ واجب نہیں ہے، اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ یہی چیزوں تو ہمیں راہ راست سے ہٹاتی نظر آتی ہیں۔ ادھر رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور وہ بھی تراویح کی نماز ہو، قیام اللیل ہو، رب کے بندے کھڑے ہوں، تو اس سے نکل کے باہر آ کے گپے مارے، تو وہاں سے نکل کے اپنے دوستوں کے پاس آئے، وہاں سے نکل کے انٹرنیٹ چلائے، وہاں سے نکل کے اپنے سامنے کمپیوٹر رکھ لے، اور پھر رب کے قرآن سے منہ پھیر لے اور یوں روح گردانی کر لے۔ کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ راہ رات سے بھٹکا ہوا وہاں بھی بھٹک جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح تو نے دنیا میں میرے قرآن سے منہ موڑا تھا، میرے ذکر سے منہ موڑا تھا، میرے ذکر سے اعراض کیا تھا، اس کو قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا کی معیشت تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ کہے گا یا رب، اے میرے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے قرآن سے اعراض کیا تھا، میں نے تیری بینائی واپس لے لی، تجھے نابینا کر دیا۔ اس لیے امام کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، منزل خود پکار رہی ہے، رب کا فرشتہ خود کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر۔ او خیر کے طالب، تیرے لیے خیر کے بڑے رستے کھل گئے۔ رمضان کا مہینہ
آیا ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں، لا یغلق منہا بابن، پورا رمضان جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں، لا یفتح منہا بابن، پورا رمضان جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور صبح و شام ندا دینے والا، منادی کرنے والا یہ آواز لگا رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اکبر و یا باغی الشر ادبر، او شر کے طلبگار اب تو تجھے رک جانا چاہیے، یہ رب کا مہمان ہے، یہ ماہ سیام ہے، یہ ماہ قرآن ہے، یہ شفیع المذنبین ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، دوست دوستیاں بھول جائیں گے، یہ رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، اقربا پروری ختم ہو جائے گی، وہاں قرآن آ جائے گا، وہاں سیام آ جائے گا، روزہ کہے گا یا ربی منعتہ من الاکل والشرب، اے اللہ میں نے اسے کھانے نہیں دیا، اے اللہ میں نے اس کو پینے نہیں دیا۔ ادھر قرآن آئے گا، یا اللہ یہ رات کو تراویح سنا کرتا تھا، امام کے ساتھ قیام کیا کرتا تھا، رات کے ایک حصے تک یہ تیرا قرآن سنتا تھا، ربی منعتہ من النوم، اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا، فیشفعان فیشفعان، آقا تاجدار نبوت نے فرمایا یہ دونوں پھر رب کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ احکم الحاکمین ان کی سفارش قبول کر کے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے۔ یہ رمضان المبارک ہے، یہ اپنی منزلوں کو پانے کا مہینہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس مہینے میں بھی شیطان نے ہمارے اوپر اپنا داؤ چلا لیا، پھر کہوں گا اگر میرے نفس نے مجھے برائی سے روکا نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ رمضان جب گزرے گا تو دو حالتوں سے تیسری حالت نہیں ہوگی۔ یہ رمضان آتا ہی یا تو خوش قسمتوں کی زندگی میں ہے یا بدبختوں کی زندگی میں آتا ہے، یا میرا اور آپ کا شمار اصحاب منزل میں ہوگا، اصحاب یمین میں ہوگا، رب کی جنتوں کے وارث بننے والوں میں ہوگا، یا پھر نعوذ باللہ بدبختوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے راغم انف رجل داخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر لہ، وہ انسان بڑا بدبخت ہے، وہ بڑا بد نصیب ہے، وہ رب کی رحمت سے کوسوں دور ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ کے چلا گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں کروا سکا۔ کتنے رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں آئے اور گزر گئے، کہیں میں نے سوچا کہ یہ رمضان میں کس طرح گزار رہا ہوں۔ اللہ کے لیے جو دن باقی ہیں اپنا جدول بنا لو، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو، میں نے اس وقت سے لے کے اس وقت تک قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میرے سونے کا وقت یہ ہے، میرے ذکر و اذکار کی ساری ترتیب اس طرح ہوگی، اور میرے روزمرہ کے کام یوں ہوں گے، کہیں یہ رمضان المبارک میں بھی شیطان کا داؤ نہ چل جائے۔ اللہ نے مردۃ الشیاطین کو تو باندھا ہوا ہے، لیکن ان کے وسوسے تو ہمارے دلوں تک پہنچتے ہیں۔ اصحاب منزل وہی ہیں، صاحب منزل وہی ہے، راہ راست پہ چلنے والا وہی ہے جس نے اللہ کے اس ندا دینے والے کی ندا پہ لبیک کہا، جس نے اس فرشتے کی آواز سن لی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، کہ خیر کے طلبگار تو آگے آ جا اور برائی کے طلبگار ذرا تو رک جا۔ آج دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں، میری اور آپ کی حالت بھی اس طرح ہو گئی کہ کوئی مسلمان ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جنت کا نظارہ کیا، رب کی جہنم کو بھی دیکھا، حقیقی آنکھوں سے بھی دیکھا، خواب میں بھی دیکھ لیا، اور نبیوں کے خواب وہی اور سچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کو فرشتوں نے جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا ہے، اس کی باچھیں چیری جا رہی تھیں، اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں اس کے ہونٹوں کو کھینچا جا رہا تھا، ایک ہونٹ ناف سے نیچے، دوسرا ہونٹ اس کے سر سے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ بدبخت کون ہے؟ جواب یہ ملا کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھا کرتا۔ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ کھاتا پیتا نظر آتا تھا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو ان شیطان کے بہکاموں سے بچانا ہے، وقت ضائع کرنے سے بچانا ہے، اپنی گھڑیوں کو قیمتی بنانا ہے، اپنے ان فرصتوں کو جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین نے میری اور آپ کی زندگی کا نقشہ کھینچا، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پہ ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا جس وقت اس کا کوئی نام لیوا نہیں تھا،
کسی کو میرا اور آپ کا علم نہیں تھا. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے اسے پیدا کیا, 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفہ, 40 دن علقہ خون کا لوتھڑا, 40 دن کے بعد ایک گوشت پوشت ملا. سب سے پہلے اللہ نے تجھے کان عطا کر دیا, پھر چہرہ عطا کیا, پھر شکل عطا کی, پھر جسم عطا کیا, پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی, پھر اس کو خوبصورت بنایا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, سب کچھ کرنے والا میں ہوں. والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا, تو بے بس تھا, تجھے اس دنیا کی محبت کا علم نہیں ہے, تجھے شیطان کے حملوں کا علم نہیں ہے, تجھے اپنی خواہش پرستی کا کوئی پتہ نہیں تھا. اس وقت تو بس صرف روزی کے لیے روتا تھا. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, کسی کو میں بچپن میں واپس لے جاتا ہوں, کسی کو جوانی دے دیتا ہوں, کسی کو بڑھاپے کی عمر میں لے جاتا ہوں, آخر لوٹ کے میرے پاس آنا ہے, آخر تیری منزل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور وہاں کھڑے ہو کے اپنی پوری زندگی کا انسان نے حساب و کتاب دینا ہوتا ہے. اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں دیکھ میں نے تجھے کیسے پیدا کیا, تجھے ہاتھ دیے, تجھے عقل دی, تجھے شکل دی, تجھے جسم دیا, تجھے مال دیا, تجھے اولاد دی, تجھے دولت دی, تجھے عزت دی, تجھے شہرت دی, تجھے سب کچھ دینے والا میں ہوں. لیکن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, پھر تو مجھے بتا تو صحیح کہ تو اپنے رب کے رستے سے بھٹک کیسے جاتا ہے, اپنے رب سے دور کیسے چلے جاتا ہے. ذرا یہ بات توجہ سے آپ سنیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے, جس طرح اس کے آنے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا, اسی طرح اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا. پھر وہ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے, بلکہ چودھری صاحب کی چودراہٹ تو اس وقت ہی نکل جاتی ہے جب اس کو اس میت پہ لٹایا جاتا ہے. لوگ سب سے پہلے میرا اور تیرا نام بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میت کو کندھا دو, میت کو غسل دو, میت کا جنازہ اٹھاؤ, میت کو قبر میں اتارو. تو پوری زندگی لگا رہا اپنا نام روشن کرنے کے لیے, دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے رب کو بھولا. تو اس راہ راست سے بھٹکا, اس دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہی دنیا سب سے پہلے تیرا نام بھلا دے گی, یہ رشتہ دار تجھے بھول جائیں گے, چند دن تک تیرے گھر میں تیرا نام لیا جائے گا, پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ احکم الحاکمین کے اس قانون کو یاد رکھیے, جیسے کچھ نہیں تھا ویسے کچھ نہیں رہ جائے گا. پھر ماں کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارا, اسی طرح قبر کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارے گا. کسی کو اللہ 6 مہینے, کسی کو 9 مہینے, اور وہ رب نہ چاہے تو ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکتا, کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک عورت کے پیٹ میں 9 سال تک بچہ رہا, کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکا. اللہ احکم الحاکمین کی مرضی ہوتی ہے. 9 سال کے بعد اللہ نے اس کے پیٹ سے 9 بچے پیدا کر دیے. اللہ پیدا کرنے والا. پھر ماں کے پیٹ سے نکلا, ویسے ہی قبر سے نکلے گا. اپنی منزل کو یاد رکھ, تیری منزل قبر ہے. اس 4 مرلے کی کوٹھی کو روشن کرنے والے, کیا تو نے اس قبر کو روشن کیا جس قبر میں جب تو اترے گا ان للقبر زجا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں اترتے ہی قبر انسان کو سگیڑنا شروع کر دیتی ہے, وہ ہلانا شروع کر دیتی ہے. آپ سیدنا سعد کی لاش پہ بیٹھے تھے, سعد کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. سیدنا سعد کو اللہ نے بڑا مقام دیا, فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد. سعد کی وفات پہ تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. آپ قبر پہ بیٹھے ہیں, قبر پہ بیٹھے آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, او لوگوں قبر جھنجھوڑ دیتی ہے, قبر یوں آ کے مل جاتی ہے, تختلف اضلاعہ, ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. لو نجا منہا احد لنجا سعد بن معاذ. اگر آج اس قبر کے جھٹکے سے کوئی محفوظ رہ سکتا ہوتا تو وہ سیدنا سعد ہوتے, لیکن میں نے دیکھا کہ قبر نے سعد کو بھی نہیں چھوڑا, سعد کو بھی قبر نے جھٹکا لگایا تھا. وہاں روشنی کا انتظام کیا میں نے کر لیا ہے,
یا دنیا کی محبت میں بھٹکا ہوا ہوں، وہاں میں نے اپنے لیے روشنی کا انتظام کیا یا اپنی خواہش میں بھٹکا ہوا ہوں، میں نے قبر میں جنت کے بستر کا اہتمام کر لیا ہے، یا نعوذ باللہ جہنم کے انگارے، یا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، تیسری کوئی حالت قبر کی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا نعوذ باللہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ میں نے اپنی اس منزل کی کتنی تیاری کی ہے، میں صاحب منزل ہوں یا ابھی بھولا ہوا ہوں؟ ابھی میں اپنے دل کی دنیا کو رب کے لیے آباد نہیں کر سکا، ابھی تک میرے دل سے دنیا کی محبت نہیں گئی۔ وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، یا ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیاء، او لوگو اللہ کا حیا کیا کرو، تم نے اس کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے نستحیی وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس بذاک، میری مراد یہ نہیں ہے، آج یقین مانے یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے، مجھے یہ چار فکرے سمجھ آ جائیں، میں انشاءاللہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق ہوں، پھر میں صاحب منزل ہوں۔ اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بھٹکا ہوا راہی۔ آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں جو تم لے رہے ہو، من اراد ان یستحیی من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الراس وما وعا والبطن وما ہوا ولیذکر الموت وما بلا فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیاء۔ یہ چار چیزیں آج یہاں سے جانے سے پہلے یاد کر کے جانا، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی بدل جائے گی، ارمان بدل جائیں گے، خواہشیں بدل جائیں گی، اور سوچ اپنی سمجھ لو جب تک تبدیل نہیں ہوگی میرے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ سوچ کلمات بنتے ہیں، کلمات انسان کے اعمال بنتے ہیں، اعمال انسان کا کردار بنتے ہیں، اور کردار انسان کی شخصیت بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سب سے پہلے وہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ یہ سر اللہ نے دیا تو کسی کے سامنے جھکنا نہ چاہیے۔ سائنس کہتی ہے اس سر میں انسان کا دماغ ہے، اپنی سوچ پہ پیرا رکھ، کوئی اللہ کی نافرمانی والی سوچ نہ سوچا کر، اس کو جھٹک دیا کر کہ یہ شیطان کا غلبہ تھا۔ سب سے پہلے یہ کام کر، اپنی سوچ پہ پیرا لگا لے، وما وعا، اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کر۔ میرے اور تیرے سر کے ارد گرد آنکھیں بھی ہیں، تو دیکھتا کیا ہے، کان بھی ہیں تو سنتا کیا ہے، زبان بھی ہے تو بولتا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَا، اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرنی ہے۔ وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ حلال و حرام کے لقمے کی تمیز ہونی چاہیے، حلال کا کھانا تیرے گھر میں آتا ہے یا حرام کا؟ اگر روزی حرام کی ہو، کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، اولاد حرام سے پلی ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، سرور کائنات کا فرمان ہے، یہ کوسوں میل سفر کر کے آیا، پراگندہ بال لے کے آیا، احرام پہن کے آیا، کعبے کے سامنے ہے، حجر اسود کے سامنے ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ میری دعا سن، اے اللہ میری دعا سن۔ تو اللہ کی طرف سے اجابہ کیا ہوتا ہے، اس کی طرف سے جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیرا پہننا حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرے اوڑھنے بچھونے حرام کے، تیری کمائی حرام کی، کیف یستجاب، تیری دعاؤں کو کون قبول کر سکتا ہے؟ حرام کے ایک لقمے کے کھائے ہوئے کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ میں نے کبھی سوچا کہ میں پیٹ میں کیا لے کے جاتا ہوں، کہیں جہنم کی آگ تو نہیں بھر رہا، یتیم کا مال تو نہیں کھا رہا، میں کسی سے ناجائز پیسہ لے کے تو نہیں کھا رہا، میں جھوٹ بول کے تو روزی نہیں کماتا، میری روزی میں کہیں شک و شبہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ایک کھجور ملی تھی، سخت بھوک کی حالت میں ملی تھی، میں اس سرور کائنات کی شان پہ قربان جاؤں۔ آپ کو کتنی فکر ہے، رب سے کتنا ڈر ہے، ان کو کتنی فکر لگی ہوئی تھی۔ فَقَلَّبَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، راوی کہتے ہیں کھجور کھانے کو آپ کا دل کر رہا تھا، آپ نے اس کھجور کو اپنی انگلیوں میں پھیرا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، اس کی لذت آپ کے دماغ میں ہے، لیکن سرور کائنات نے اس وجہ سے وہ کھجور رکھ دی تھی کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، صدقہ تو آل رسول پہ حرام ہے۔
شک و شبہ بھی میرے پیغمبر دور کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی روزی کی فکر نہیں کرتے۔ فَلْيَحْفَظْ، اس پیٹ کی حفاظت کرو، وما ہوا، اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کیا کرو۔ پیٹ کے ارد گرد شرمگاہ ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر۔ کبھی بھول کے بھی اس برائی کے بارے میں سوچ نہ سوچ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زنا قرض ہوتا ہے، اگر زنا کرنے والے نے رب سے توبہ نہیں کی، اگر اس نے رب کو راضی نہیں کیا، اس نے اپنے اس گناہ سے سچے طور پہ بخشش طلب نہیں کی، تو یہ قرض یا اس کی ماں اتارے گی، یا بیٹی یا بیوی، کوئی نہ کوئی اس کا یہ قرض اتارے گی۔ اس لیے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کرنی ہے۔ اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ علماء کہتے ہیں انسان کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ اس کے پیٹ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے اس ہاتھ کی کیا حفاظت کرتے ہو؟ اس کے اوپر اس کی انگلیوں کو کہیں نعوذ باللہ ویب سائٹیں کھولتے ہوئے جب کلک کلک کرتے ہو تو کیا کھلتا ہے؟ میں اپنے ہاتھ کو کہاں استعمال کرتا ہوں؟ میں کیا اپنے اس ہاتھ کو کسی یتیم کے سر پہ رکھتا ہوں، کسی بیوہ کے لیے آگے بڑھاتا ہوں، کسی ضعیف کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہوں؟ اگر منزل کے متلاشی ہو تو ان اعمال کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو، ان خوبصورت اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا من اطعم اليوم منکم مسکینا، یوں صحابہ جلوہ افروز تھے، سرور کائنات تشریف فرما ہیں، آپ نے پوچھا تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ ہم کیوں بھول گئے مسکینوں کو؟ ہم کیوں بھول گئے یتیموں کو؟ ہم کیوں بھول گئے بیوہ عورتوں کو؟ میرے گھر میں سحری افطاری کے رنگا رنگ کے کھانے، اور میرے ہمسائے کے پاس سحری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، میں کل قیامت کے دن رب کو جواب کیا دوں گا؟ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کیا دوں گا؟ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق بن جاؤ، صاحب منزل بن جاؤ۔ یوں آپ نے دو انگلیاں بلند کر دی تھیں اور فرمایا انا وکافر الیتیم فی الجنت کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا رب کی جنت میں اکٹھے کھڑے ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، عید کا دن ہے، جاتے ہوئے رستے میں بچہ ملا جو رو رہا تھا، رحمت للعالمین، کسی کے آنسو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بچے کو اٹھایا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ بچہ کہنے لگا یتیم ہوں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیار کرنے والا کوئی باپ نہیں ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، لیکن میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں۔ آج یتیموں کے سروں پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہیں کل قیامت کے دن رب ہم سے یہ حساب بھی نہ لے لے کہ تیرے دامن میں ایک یتیم تھا، تیرے دامن میں ایک فقیر تھا، تیرے دامن میں ایک مسکین تھا۔ کسی اہل دل نے تو یوں بھی ترجمہ کر دیا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا میں نے تجھے آنکھیں نہ دی تھیں؟ تجھے یہ یتیم نظر نہیں آتے تھے؟ یہ بیوہ نظر نہیں آتی تھی؟ یہ مسکین نظر نہیں آتے تھے؟ یہ فقراء نظر نہیں آتے تھے؟ تو اپنا پیٹ پالتا رہا، یہ غریب بھوکے مرتے رہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو رب کہیں گے تو کیوں نہیں دیکھتا تھا ان کی طرف؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں نے تجھے ہونٹ دیے تھے، میں نے تجھے زبان دی تھی، اگر تو کچھ نہیں کر سکتا تھا تو کسی کو کہہ تو سکتا تھا، تو کسی کو ابھار تو سکتا ہے، تو کسی کو ترغیب تو دے سکتا ہے کہ یتیم کا سہارا بن جا، کسی بیوہ کا سہارا بن جا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق بن جا۔ الساعی علی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایک جہاد کے لیے نکلے، دوسرا یتیم کی پرورش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والے کو اللہ اس مجاہد کا اجر عطا کرتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ آپ نے اس بچے کو اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، راوی کہتے ہیں آپ اس کو گھر لے کے آئے، اس بچے کو نہلایا، اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دے کے اس کو لباس پہنا کے اس کے سر پہ دستے شفقت پھیرا تو ساتھ ہی یہ کلمات کہہ دیے تھے کہ بیٹا آج کے بعد تو یہ نہیں کہے گا کہ تیرا باپ فوت ہو گیا،
تو آج کے بعد یاد کر لے کہ عائشہ تیری ماں اور میں محمد تیرا باپ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں اس طرح کے اعمال نہیں کرتا؟ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر میں نے۔ فرمایا من عاد منکم مریضا، آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میں یہ باتوں باتوں میں اشارے کیے جا رہا ہوں کہ صاحب منزل اپنی منزل کو پانے کے لیے یہ کام کر لے، انشاءاللہ وہ راہ راست سے بھٹکے گا نہیں، وہ اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا میں نے۔ فرمایا کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، تیمار داری کی ہے؟ فرمایا بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا رب کی جنت میں بیٹھا ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ صبح کو کسی کو پوچھ لے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعا کرے، اگر شام کو پوچھے تو صبح تک دعا کرے۔ کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، آج مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت نصیب فرما دی، ایک نفلی روزہ جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے صیام یوم فی سبیل اللہ، جس بندے نے ایک دن اللہ کے رستے میں روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بعدہ اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما، اللہ اس بندے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر فرضی روزے ہیں، 30 روزے ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اگر اللہ توفیق دے نفلی روزے بھی رکھو، لیکن رمضان کے روزے تو رب نے فرض کر دیے، اس روزے کے اجر کو کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ اچھی خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ احکم الحاکمین اس کو اپنی جنت کا مہمان ضرور بنا لیا کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس فرصت ہے، میں اپنے ان چیزوں کی حفاظت کروں، اپنے ہاتھ کی، اپنے پاؤں کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی پیٹ کی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، اپنی موت اور موت کی سختیوں کو یاد کیا کرے۔ اگر آپ اپنی قبر کی منزل کو بھولے تو پھر سمجھ لیں کہ شیطان کے بہکاوے میں ہے۔ علماء کہا کرتے ہیں اپنی موت کو یاد کرنے کے اعتبار سے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ان لوگوں کی جنہوں نے کبھی اپنی موت کو یاد نہیں کیا، وہ اتنے غافل اور اتنے بھٹکے ہوئے ہیں راہ راست سے کہ اپنی موت کو کبھی یاد نہ کیا۔ ایسے بندے کو کبھی اچھی موت نہیں آتی۔ دوسرا وہ انسان جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے لیکن کبھی کبھار بھول جاتا ہے، ایسے شخص کی اچھی موت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو کسی بھی لمحے اپنی موت کو بھولتا نہیں ہے، اپنی قبر کو بھولتا نہیں ہے، اپنی حشر کو بھولتا نہیں ہے، وہ پل صراط کو نہیں بھولتا، وہ مقام کنترا کو نہیں بھولتا، وہ یوم حساب کو نہیں بھولتا، وہ آخرت کی تیاری کی کوششیں کرتا ہے، وہ اس میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ احکم الحاکمین ضرور بالضرور اچھی موت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، موت اور موت کی سختیوں کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو ہوش آتی، آپ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ سکرات الموت، کلمہ پڑھ کے کہا کرتے تھے لوگوں موت کی بڑی سختی ہے، لا الہ الا اللہ سکرات الموت، لوگوں موت کی بڑی سختی ہے۔ یہ ہنسلیوں کے پاس آ کے جب روح کو اٹکا لیا جائے تو پتہ چلتا ہے موت کیا ہے۔ آج میں اور آپ کسی مرنے والے شخص کے اوپر کھڑے ہو جائیں، احساس تک نہیں ہوتا، لیکن سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا نیک آدمی کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، جیسے آسانی سے پانی نکل جاتا ہے مومن کی روح کو ایسے آرام سے قبض کیا جاتا ہے۔ فرمایا برے آدمی کی موت کو کیسے فرشتے کیسے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں؟ آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کسی کانٹے دار درخت کے اوپر روئی ہو گیلی،
یا ریشمی کپڑا مل مل کا اس کا ایک حصہ پکڑ کے کھینچ لو، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی نعوذ باللہ انسان کی رگوں کو توڑ توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں اشارہ ملتا ہے، اگرچہ بعض نے اس حدیث پہ کلام کی ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ احکم الحاکمین سے سوال کر لیا، کہا اللہ میں اس فرشتے کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو برے آدمی کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ابراہیم نہیں دیکھ سکتے، تیرے پاس طاقت نہیں ہے۔ کہا نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر ذرا پلٹ کے دیکھو۔ جب دیکھا تو فرشتہ اس حالت میں ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہی بے ہوش ہو کے گرے۔ ہوش آئی تو کہنے لگے یا اللہ جہنم نہ ہو، دوزخ نہ ہو، پل صراط نہ ہو، یہ تیرا عذاب نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، میزان نہ ہو، فرشتوں کا اعمال نامہ نہ ہو، اس شکل میں فرشتے کا روح قبض کرنا ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس وقت کی تیاری کرنی، کہیں میں بھٹکا نہ رہ جاؤں اپنی خواہشات میں، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں شیطان کی باتوں میں، مجھے یہ دنیا کہیں غافل نہ کر دے۔ اس دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے۔ اور چوتھی چیز تو آپ نے بتائی ہی یہ تھی، فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ جو بندہ صحیح معنوں میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اس دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا، میمونہ رضی اللہ عنہا کی مری بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، آپ نے کان سے پکڑ کے اٹھایا اور کہا کون ہے جو 1 دینار میں یہ خرید لے؟ اس کو کوئی 1 دینار میں خریدنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ احکم الحاکمین کے ہاں دنیا کی وقت اس مری بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کہیں کم ہے۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، لہٰذا اپنی منزل کی تیاری کرو۔ وہ منزل موت ہے، وہ منزل پل صراط ہے، وہ منزل قبر ہے، وہ منزل میزان ہے، وہ منزل حساب و کتاب ہے، یا تو دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ دائیں ہاتھ والے تو خوش نصیب ہوں گے، لیکن اگر بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، یقین مانے ایک دن میں نے گنا تو انسان کو قبر کے اندر 14 قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں اس عذاب کی تیاری کروں، میں اس قبر سے ڈروں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے گزرتے، اتنا رویا کرتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کہنے والے کہتے عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ کو تو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، آپ تو زبان اطہر سے جنت کے مستحق ٹھہر چکے ہو۔ تو سیدنا عثمان کہا کرتے تھے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر یہاں ناکام ہوا تو پھر اس کا قیامت کے دن کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ قبر میں ہم نے جو سوالوں کے جواب دینے ہیں، ان جوابوں کو ابھی یاد کر لو۔ ان کے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس رٹا لگا لو اللہ محمد اور اسلام۔ جس انسان کا صحیح معنوں میں ان تینوں پہ ایمان نہ ہو اور پھر اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، وہ وہاں پہ جواب نہیں دے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، جب فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، یہ اپنے ذہن پہ دباؤ ڈالے گا۔ اس کو یاد آئے گا کہ رب اللہ تھا، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرا دین اسلام تھا، لیکن اعمال اپنی مرضی کے تھے۔ رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا، رسول کو مانا، رسول کی نہیں مانی، اپنی قبر کو مانتا ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتا، حشر کو مانتا ہے تیاری نہیں کرتا۔ یہ اقرار کی حد تک ہے، اپنے عملوں سے اس کو ثابت نہیں کرتا۔ اس کی زبان سے جو کلمہ نکلے گا وہ کلمہ ہوگا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے میں نہیں جانتا۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، ثم یضرب بمطارق من حدید بین اذنیہ یسمعها کل من یلیہ غیر ثقلین۔ یہ جواب سنتے ہی
فرشتے اس کے کان اور کندھے کے درمیان کوڑا مارتے ہیں، اس کے دونوں کانوں کے درمیان کوڑا مارا جاتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کوڑے کی آواز کو ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر انسان اس آواز کو سن لیں، میں اللہ سے دعا کرنے لگا تھا کہ اے اللہ ان لوگوں کو قبر کا عذاب دکھا دے، ان کو قبر کا عذاب سنا دے، لیکن فرمایا میں نے اس لیے دعا نہیں کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں قبر کا عذاب دکھا دے تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے، میں نے اس لیے دعا نہیں کی۔ اس قبر کی تیاری کرنی ہے، بالکل اپنے مرحلوں کو اسی طرح یاد کرو۔ ماں کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارا، قبر کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارے گا، پھر جیسے ماں کے پیٹ سے انسان باہر نکلتا ہے ویسے ہی قبر کے پیٹ سے بھی اس نے باہر نکلنا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا یہ قبر سے بھی نکلے گا حفاتن عراتن غرلن، اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، اس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، اس کے ختنے نہیں ہوں گے، لوگ نعوذ باللہ قبر سے ننگے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ وہاں قبر سے نکلنے کے مناظر بڑے سخت ہیں، اللہ اکرم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی اس منزل کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ تو یوں نکلیں گے کہ ان کا نعوذ باللہ چہرہ نیچے ہے اور پاؤں اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں زمین تک پہنچ رہی ہوں گی جیسے نعوذ باللہ پیاسے کتے کی زبان ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑی شان و شوکت سے رب کے سامنے لائے جائیں گے جو نیک اعمال کرتے ہوئے فوت ہوئے، جن کی اللہ اکرم الحاکمین نے آخری زندگی میں کلمہ طیبہ جن کو نصیب کر دیا تھا، یہ آئیں گے رب کے سامنے پوری شان و شوکت کے ساتھ، بڑے عزت اور وقار کے ساتھ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اور یہ آیا ہے مجرم، نعوذ باللہ پیاسے کتے کی طرح زبان اس کی باہر ہوگی، الٹا چل رہا ہوگا، رب کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگیں اللہ کے پیغمبر یہ کیسا عجیب مرحلہ ہے جہاں لوگ بھی ننگے، جہاں عورتیں بھی ننگی، جہاں مرد بھی ننگے، جہاں عورتیں بھی بے لباس، کیا ایک دوسرے پہ نظر نہ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کیسی باتیں کرتی ہے، الموقف اشد من ھذا، وہ منظر اتنا سخت ہوگا، وہ لہجہ اتنا سخت ہوگا، وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ آنکھیں پتھر بن جائیں گی، کسی کو نظر جھکانے کی اجازت نہ ہوگی۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق 40 سال تک لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں گے، 40 سال رب کے آنے کا انتظار ہوگا، پھر اللہ اکرم الحاکمین کے آنے سے پہلے فرشتوں کا نزول ہو جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی صفوں میں، انسان بھی صفوں میں۔ اپنی اس منزل کو یاد کر میرے دوست، اپنی اس منزل کو یاد کر میری ماں، اس منزل کو یاد کر میری بہن، کب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسا کھڑا ہونا ہوگا، وہاں حساب کیسے دیں گے، ایک ایک پائی اور ایک ایک رائی کے دانے کے برابر حساب ہوگا، اللہ کے حساب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ انسان نعوذ باللہ وہاں اتنا ضرور کرے گا، فرشتوں کو جھٹلا دے گا، کہے گا یا اللہ میں نے یہ برا عمل تو کیا نہیں تھا، یہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال میں یوں ہی لکھ دیا، یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال میں اپنی طرف سے لکھ دیا۔ اللہ اکرم الحاکمین کہیں گے ٹھہر جا، تیری زبان پہ میں تالا لگا دیتا ہوں، آج تیرے ہاتھ بولیں گے، آج تیری زبان بولے گی، آج تیرا جسم بولے گا، آج تیرا وجود بولے گا، آج زمین کا وہ ٹکڑا بولے گا جہاں تو نے گناہ کیا تھا، اس کے ہاتھ بول پڑیں گے، اس کا بدن بولے گا، اس کا چہرہ بولے گا، اس کے وہ اعضاء بولیں گے جن کے ساتھ اس نے نعوذ باللہ برا عمل کیا ہوگا۔ پھر زمین کا وہ ٹکڑا لایا جائے گا جہاں اس نے گناہ کیا، وہ ٹکڑا بھی اس کے حق میں نعوذ باللہ اس کے حق میں یا اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، پھر قیامت کے مراحل شروع ہونے والے ہیں، ان کی تیاری کرنی ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی منزل پہ پہنچا دے، پھر ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کر لو، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان اللہ کی کسی حرام کردہ چیز کی طرف نہ جائیں۔ اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کر لیں، اپنے پاؤں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر لیں، اور موت کو یاد کر کے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان بنائے، اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو رب کا سیدھا رستہ ہے اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور شیطان کے بہکاوے اور وہ رستے جو راہ راست سے ہٹانے والے ہیں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جب اپنے رب کے پاس جائیں تو اللہ ہمیں فائزین اور مفلحون میں کر دے، اور اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور پھر اللہ اپنی جنتوں میں اپنے پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔